السلام علیکم دوستوں۔ ایک لڑکا اپنے دوست کے ساتھ کچھ گھنٹوں کے فشنگ کرنے جاتا ہے، لیکن وہ 1.5 سال تک گھر واپس نہیں آتا کیونکہ وہ گم ہو جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑے اوشن پیسیفک اوشن میں۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ آج کے اس 17 نومبر 2012 میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا ایک عام فشر مین جوس سلواڈور الورنگا اپنے دوست ایزیکیل کورڈوبا کے ساتھ کچھ دیر کے لیے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ دن کی روشنی میں مچھلیاں پکڑیں گے اور رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے۔ کیونکہ وہ کچھ گھنٹوں کے لیے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ کم ہی رکھا۔ انہوں نے پیسیفک اوشن میں جا کر اپنا جال پھینکا اور مچھلیاں پکڑنے لگے، لیکن کچھ دیر بعد ایک خطرناک طوفان اتنا تیز تھا کہ وہاں 1 منٹ گزارنا بھی بہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھی اپنی بوٹ کو واپس موڑ لیا۔ 3 گھنٹے فل سپیڈ میں بوٹ چلانے کے بعد وہ میکسیکو کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ انہیں میکسیکو کی پہاڑیاں صاف صاف نظر آنے لگی۔ انہوں نے یہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور اپنی بوٹ کی سپیڈ بھی پہلے سے کم کر دی۔ انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ منزل کے اتنا قریب ہو کر بھی منزل تک نہیں پہنچ۔ کچھ دیر بعد ان کی بوٹ رک جاتی اور چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ان کی بوٹ میں فول بالکل ختم ہو چکی۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی لائف جیکٹس تھی اور نہ ہی آس پاس کوئی بوٹ جو انہیں بچا کر کنارے تک لے جا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور پیسیفک اوشن کی تیز لہریں انہیں بہا کر پیسیفک اوشن کے سینٹر میں لے گئی۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے گہرا سمندر ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی بالکل ہی تمام تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مچھلیاں پکڑی اور ان کو کچا کھانے لگے اور پیاس بجھانے کے لیے وہ کچھووں کا خون پیتے تھے۔ یہ سب کسی انسان کے لیے کر پانا بہت مشکل ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے انہیں یہ کرنا پڑا۔ جوز ایک مضبوط انسان تھا اور اس نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے بھی بہت مشکلیں دیکھی تھی۔ اس کے برعکس اس کا دوست اتنی برداشت نہیں کر پایا اور چوتھے مہینے اس نے بوٹ سے چھلانگ مار دی۔ اس کی موت کے بعد جوز بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اب نہ اس کے پاس کوئی بات کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی اسے سننے والا۔ لیکن جوز نے ابھی بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے اسی طرح کچی مچھلیاں پکڑ کر کھائی اور کچھیوں کا خون پی کر گزارا۔ جوز جہاں بھی نظر گھماتا اسے ہر طرف گہرا سمندر ہی نظر آتا۔ جوز نے اس بوٹ میں پورا سال گزار لیا تھا، لیکن 1 سال کے بعد اسے اپنی طرف ایک کارگو شپ آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اسے بچا لیں گے اور وہ ان کی طرف ہاتھ کے اشارے کرنے لگتا ہے، اپنا سامان پانی میں گراتا ہے، لیکن وہ لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ جوز نے اب اس سمندر میں 14 مہینے گزار لیے تھے۔ جوز نے اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ میں 12,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر طے کر لیا تھا۔ ایک دن جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانی میں ناریل پڑے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ قریب کوئی آئی لینڈ ہے۔ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد اسے واقعی میں ایک آئی لینڈ نظر آ جاتا ہے۔ وہ اس ڈر میں تھا کہ اس سے یہ والا موقع بھی ضائع نہ ہو جائے، اس لیے وہ جلدی سے جلدی اس بوٹ سے چھلانگ مارتا ہے اور سوئمنگ کر کے اس آئی لینڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس آئی لینڈ پہ اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آتا ہے۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور دروازے کو نوک کرتا ہے۔ دروازے پہ ایک آدمی آتا ہے اور جو اسے اپنی ساری کہانی سناتا ہے۔ جو اس کی کہانی سننے کے بعد وہ گورنمنٹ سے رابطہ کرتا ہے اور جو اس کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گورنمنٹ اسے اس کے گھر چھوڑاتی ہے۔ اس کے گھر والے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ تو مر چکا ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنی ایک بک بھی پبلش کی تھی جس کا نام تھا 438 Days۔ اس نے اپنے پورے سروائیول کی کہانی بتائی ہے۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ اور میں ملیں گے کسی اور نئی